پاکستان کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو دو اہم ترین ایشوز جن کے اوپر توجہ دینے کی میرے اپنے خیال میں بے انتہا ضرورت ہے، اور وہ بنیادی عوام کی سہولیات میں بھی شامل ہیں۔ ایک ہے ہیلتھ اور دوسرا ہے ایجوکیشن۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ اگر دنیا کے اندر اس کو اچھا اور بہترین کر دیا جائے تو لوگوں کے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں مہنگے ترین اسکولوں کے اندر اور گھروں کے کرائے دینے کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل نہیں کرا سکتے، جس کی بڑی وجہ سے جو ہے اس کے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے بڑے عجیب و غریب نتائج نکلے، اور اب بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو پاکستان کے اندر جو ہے 22 ملین سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں، اور یہ بہت خطرناک علامات ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دورہ پاکستان کے اندر تکمیل فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ تکمیل فاؤنڈیشن جیسے اداروں کی جو ہے وہ معاونت کی جائے، اور ان کی جو ان کے خیالات ہیں، جس طرح وہ جو ان کا تھیم ہے، جس انداز سے وہ بچوں کو تعلیم جدید ترین ٹیکنالوجی کی دے رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ اور ہمارے ساتھ تکمیل فاؤنڈیشن کی ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں، اور تکمیل فاؤنڈیشن کی کینیڈا کے اندر ریپرزینٹ بھی ہیں، زینب خان صاحبہ جو ہے وہ جڑ گئی ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ زینب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اوور لائیو ٹرانسمیشن ایسٹ شو۔ وعلیکم السلام everybody. Thank you very much for having us and عید مبارک آپ کو بھی۔ خیر مبارک آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو عید مبارک ہو۔ کیسی سیلیبریٹ کیا آپ نے عید اب کی بار کیلگری میں؟ میں تو یہ سیکنڈ سال تھا یہاں پہ کیلگری میں عید کا، جب سے میں آئی ہوں یہاں پہ پاکستان سے۔ سو کووڈ کی سچویشن تھی اینڈ کیپنگ ان مائنڈ دا سیفٹی پروٹوکولز، گھر پہ ہی سیلیبریٹ ہوئی اینڈ ورچولی فون پہ ہی ساروں کو مبارکباد دی، اینڈ اسی طریقے سے جو ہے ود ان دی کنسٹرینٹس آف آور ہوم ہم نے عید کو سیلیبریٹ کیا۔ تو آپ کی فیملی پاکستان میں ہی ہے یا وہ بھی آپ کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو چکی ہے؟ نہیں، میری فیملی پاکستان میں اور آئی ایم ہیئر ود مائی ہسبینڈ، تو ہم دونوں یہاں پہ ہوتے ہیں، اور فیملی والوں کے ساتھ جو ہے وہ ورچولی سارے معاملات چلتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے پھر عید پہ۔ اچھا، تو یہ ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تکمیل فاؤنڈیشن نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، میرا تو آنکھوں دیکھا حال ہے، میں آئی وٹنس ہوں جس انداز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تکمیل فاؤنڈیشن کا اگر ہم پاکستان میں اور دیگر ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو کیا چیز جو ہے وہ یونیک ہے یا کیا علیحدہ چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ تکمیل جو ہے سم تھنگ از ڈفرینٹ؟ میں وہی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ایسا کیا ڈفرنٹ ہے جو تکمیل کیٹر کر رہی ہے۔ بہت سارے ادارے انکلوڈنگ دی سٹیزن فاؤنڈیشن اینڈ سم ادر فاؤنڈیشنز اینڈ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں تعلیم کے اوپر۔ ہم نے جو پن پوائنٹ کیا ہے جس پرابلم کو، وہ ہے ایسی کمیونٹیز جن میں ایکسیس ہی نہیں ہے اسکول کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے علاقے ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ ٹریڈیشنل میتھڈس پہ نہیں جا رہے۔ ہم لوگ ٹریڈیشنل طریقے سے وہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈ کر کے وہاں پر 1 ایئر والے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ ہم انہیں لمیٹڈ ریسورسز میں کہ جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے، جہاں پر اسکول بھی نہیں ہے، جہاں پر ہمارا ٹرین ٹیچر بھی نہیں ہے، ان تمام لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود ہم ایک ایسا کمیونٹی بیس سسٹم دے رہے ہیں جو ان چیزوں کو کیٹر کر سکے، کم ٹائم میں 1 سال کے اندر پرائمری ایجوکیشن دے سکے اسی ایکویولنٹ سٹینڈرڈز کے جو کہ باقی اسکولز کے یا نیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ لیکن دا کانسیپٹ اس کہ اس میں ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے، اور ٹیکنالوجی کو ایسے طریقے سے انٹیگریٹ کیا جائے کہ وہ تمام کمپوننٹس جو ایک ایجوکیشن سسٹم کے ہوتے ہیں اس کو فلفل کر سکے۔ اس میں ہمارے پاس کانٹینٹ ڈیلیوری یعنی جو پڑھانا آپ نے ہے جس طریقے سے وہ بھی ہے، مانیٹرنگ ہے ڈے ٹو ڈے بیسس کی کہ آپ نے اس بچے کی پروگرس کو ٹریک کرنا ہے، اس کو اسیس کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے۔ پھر اسی سارے سسٹم کو تکمیل کے پاکستان میں ابھی جو ہے 20 اسکولز فنکشنل ہیں، 1000 ہمارے پاس انرولمنٹس ہیں، لیکن ان کی پروگرس ٹریک کرنے کے لیے مجھے ٹریڈیشنل سسٹم پہ نہیں جانا، مجھے یہاں پر بھی thousands of miles away in Canada میں ایک ڈیش بورڈ کے ذریعے سے ان کی پروگرس کو ٹریک کر سکتی ہوں۔ سو دس از دی یونیکنیس آف دس ماڈل کہ ایک ایسی کمیونٹی جہاں پر ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے، ریسورسز لمیٹڈ ہیں، وہاں پر آپ کم ڈیوریشن میں انہی کمیونٹی کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو دس از سم تھنگ دیٹ وی آر آفرنگ، جس گیپ کو ہم فلفل کرنا چاہ رہے ہیں تکنیک کے ذریعے سے۔ اچھا، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں خرابی ہے، کہاں بہتری کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ تکمیل
پی سی ایف اور زندگی ٹرسٹ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر، لیکن اتنے سارے سرکاری اسکول ہیں جہاں ٹیچرز ہیں ان کی گنجائش پہ میرے خیال میں محبوب بھائی اٹس ناٹ جسٹ ون پیرامیٹر یا ایک گیپ جو کہ ہمیں فل کرنا ہے. ہمارے پاس ابھی اصل کی جو ایویلویشنز ہوئی تھی کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر انفارچونیٹلی، تو اس میں ہمارا جو 10 سال کا بچہ ہے وہ ہمارے پاس گریڈ 2 کی جو سینٹینسز ہیں ان کو بھی ریڈ نہیں کر سکتا. ایک رپورٹ کے مطابق ہم لوگ لٹریسی پاورٹی جسے کہتے ہیں اس میں ہم لوگ 75% کے اوپر رہتے ہیں. تو دا کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو ایک چیز نہیں افیکٹ کر رہی، اس میں ٹیچر ٹریننگ بھی ہے، اس میں آپ کا کانٹینٹ اور کریکولم بھی ہے، اس میں آپ کتنے ٹریڈیشنل اور کنونشنل سسٹمز کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کتنا آپ نے ایوالو کیا ہے ٹیکنالوجی اور نئی کانسیپٹس کے ساتھ، یہ بھی ضروری ہے. پھر آپ ان کو کس چیز کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، کانسیپچلائزیشن کے اوپر یا میمورائزیشن کے اوپر. تو ہم لوگ کو اپنی یہ ٹریڈیشنل چیزوں سے نکالنا ہے، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو ایوالو کرنا ہے. دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے، ہمارے پاس کچھ ماڈل سسٹمز بھی ہیں، ان میں فن لینڈ کا سسٹم ہے، ان میں کچھ اور سسٹمز ہیں. ہم ان سسٹمز کو سامنے رکھ کے اپنی ایجوکیشن کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں. سو دس از مائی بلیو یا نیریٹو آن دی ایجوکیشن سسٹم جو ہے. سے پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب ہم سب کی دل عزیز شخصیت بھی جڑ گئے. نوید صاحب السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک آپ کو. جی السلام علیکم اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک محبوب بھائی. اچھا ہم آپ کو دیکھ نہیں آپ پا نے رہے ہیں میرے خیال میں ماشاءاللہ شاید. اتنا اچھا آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا گلدستہ جمع کیا ہوا ہے یہاں پہ. بس یہ سب آپ لوگوں کے دم سے ہی ہے نوید صاحب، اور آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ جو کام کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی اور ہم سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ جہاں نام آتا ہے نوید سید صاحب کا وہاں نام جڑ جاتا ہے پاکستان کا بھی، اور جب پاکستان کا نام جڑ جاتا ہے اور وہ اچھی اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں نوید سید صاحب، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی جو ہے وہ پس پردہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے. جی دیکھیے ہم لوگوں کی تو کوئی نہ اوقات ہے نہ کوئی حیثیت ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو بچے جڑے ہوئے ہیں یہ جیسے زینب ہیں اور بہت سے نوجوان جو ہیں جو ہمارے دائیں بائیں بازو ہیں، اصل میں یہی بچے جو ہیں یہ ایک ہمارے وطن کی پہچان بھی ہیں. ہم ان کے ساتھ بس ایک لنک بنانا چاہ رہے تھے کہ یہ یعنی جو ہمارے پاکستان ملک کے ساتھ جو ضروریات ہیں چاہے وہ ایجوکیشن کی، جیسے ابھی زینب نے آپ سے ذکر کیا کہ جو سب سے بڑا ہتھیار اگر ہم نے دینا ہے، ابھی خالد عثمان صاحب بات کر رہے تھے جو فلسطین میں جو ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ خالی فلسطین ہی کا معاملہ نہیں ہے. آپ یمن میں دیکھیے جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہی جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے، آپ ہزارہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے چاہے وہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو. تو ہمارے پہ مظالم کی جو ہے انتہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہماری اپنی پسماندگی، ہماری جو کلیکٹیو پسماندگی ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہیں اور باقی ممالک جو ہیں وہ یعنی لیک آف ایجوکیشن، تعلیم کی پسماندگی کی وجہ سے اتنا پیچھے رہ گئے ہیں. اب جو یہ زینب اور ہمارے اور یعنی جو تکمیل کے خاص طور پہ ہمارے جو دوست ہیں شاہد قمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہے، انہوں نے جو انیشیٹو پاکستان میں لیا ہے، میں تمام آپ کے دیکھنے والوں سے دستہ یہی درخواست کروں گا کہ پلیز ان انیشیٹوز کو سپورٹ کیجئے، ان کی اعانت کیجئے، ان کی مالی دام میں، درم میں، سخن فہم میں، کیونکہ اگر جب تک ہم اپنی ان نسلوں کو، بچوں کو تعلیم سے متصل نہیں کریں گے، نہ ہم کسی انوویشن کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہم کسی بھی قسم کے ہم یعنی نالج، آپ اس کو نالج اکانومی سمجھ لیجئے، اس میں ہم پسماندہ ہی رہیں گے. تو دیکھیے یہ ہماری درخواست ہے. اب یہ ماشاءاللہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے یہاں پہ کینیڈا میں تکمیل کی اپنی فاؤنڈیشن ہے اور یہ گلوبل ہے، اور اس میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ دہشت گردوں کی وجہ سے کوئی سکول بھی قائم نہیں کرتا، یا ایسے پسماندہ علاقے کہ جہاں گورنمنٹ ان کو مائنورٹیز کی وجہ سے ان کو ٹچ بھی نہیں کرتی ہے، تکمیل نے اتنی خدمات انجام دی ہیں اور کر رہے ہیں. اور یہ بہت ہی انوویٹو دیکھیے ان کی اپروچ ہے جو آن لائن ایجوکیشن کے حساب سے کہ بچوں کو اس قابل کر دیں کہ وہ ٹیکس پیئر بن جائیں، ایونچولی ٹیکس برڈن نہ بنے.
نبی صاحب بات ایجوکیشن کی بھی، ابھی میں نے زینب سے بھی یہ سوال کیا، آپ سے بھی جو ہے وہ پاس آتا ہوں، میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ تعلیم اور صحت دو ایسے شعبے ہیں جو عوام کی بنیادی ضروریات بھی ہیں، جو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کو یہ ضروریات فراہم کرنا، اچھا ہے تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اور یقیناً ہمارے پاس وسائل ہونے کے باوجود اس طرح بروئے کار نہیں لائے جاتے جس طرح لائے جانے چاہیے. اس میں تو کوئی جو ہے وہ دو باتیں نہیں ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس وسائل نہیں، وسائل تو ہیں لیکن ان کا استعمال ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. آپ تکمیل کا حصہ کس طرح بنے؟ دیکھیے تکمیل کے ساتھ یعنی ہمیں کوئی بھی اپرچونٹی ہم دیکھتے ہیں، اسکاؤٹنگ کرتے ہیں کہ ایسی اپرچونٹی کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ کار فرما ہو سکیں. تو جب ہم نے انہیں انالیسس کیا اور ملے، میری ملاقات ہوئی شاہد قمر صاحب کے ساتھ جو اوریجنل فاؤنڈر ہیں، بہت ہی نفیس انسان ہیں. ان پہ یعنی ان کی جو بچوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اس قدر بے لوث ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو ان سے متعارف ہوا تو میں نے پھر تکمیل کا خود جائزہ لیا. میں نے جب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا، اور آپ بھی گئے، آپ نے بھی فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے، تو اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو یعنی ان کی جو ایفرٹس ہیں اور ان کی جو اپروچ ہے وہ ایک بہت ہی یونیک ہے. دیکھیے گورنمنٹ کی جاب ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ تعلیم فراہم کریں. گورنمنٹ اپنے ہی اس قدر مسائل میں الجھی ہوئی ہے کہ تعلیم ان کے لیے جو سیکنڈری ہے. اسی طرح سے آرگنائزیشنز بہت سی ہیں پاکستان میں جو ادھر ادھر کام کر رہی ہیں، وہ اپنے تئیں کر رہی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن دیکھیے بہت سے ایسے مسائل ہیں. اب دیکھیے تکمیل نے آن لائن ایجوکیشن کا جو سسٹم شروع کیا تھا وہ باقی سب تمام آرگنائزیشن سے کئی سال پہلے، تو یہ باقی آرگنائزیشن سے کئی برس پہلے آگے تھے. اب وہ کووڈ 19 کی وجہ سے جو بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے اسکولوں سے، وہ کبھی بھی اسکول میں نہیں جائیں گے. ماں باپ نے ان کو جو ہے چائلڈ لیبر جاب پہ لگا دیا. ہماری جو بچیاں ہیں وہ نہیں جا پائیں گی اسکول کیونکہ اب ماں باپ ان کی جلدی شادیاں کر دیتے ہیں. جو تعلیم کا سلسلہ شروع بھی ہوا تھا وہ منقطع ہو گیا، ماں سوائے تکمیل کے، کہ تکمیل کے جو بچے تھے وہ آن لائن ہونے کی وجہ سے وہ ویسے ہی ماشاءاللہ سے پڑھتے رہے اور تعلیم حاصل کرتے رہے. تو میں اس نسبت سے جڑا تکمیل سے کہ جب میں نے ان کی ایفرٹس کو، بے لاس سروسز کو دیکھا اور اس کے پیچھے دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ کروڑ پتی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، کہ منی میکنگ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ we should give back to our country, and the best investment that we can make is to actually make our younger generation educated. اتنے ہو جائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اتنا ہو جائیں کہ وہ جو قرآن کی بیسک تعلیمات ہیں، قرآن نے بھی پہلا لفظ یہی تھا کہ اقرا باسمک الذی خلق، کو بخدا اس قدر ہو جائیں کہ وہ پڑھ جائیں تھوڑا بات اور لکھنے کے قابل ہو جائیں. تو آپ نے خود بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو جو ہم نے دیکھا کہ ان کی خدمات بے لاس ہیں اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ گریٹسٹ ہے اتنی کم ریسورسز کے باوجود. تو پھر ہمیں دوسری مرتبہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی. نبی صاحب بات کنٹینیو کروں گا. کیلگری جیسے جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور عید کا موقع ہے، پرمسرت موقع ہے، ایس پیس کا ظاہر ہے، وہاں پر بھی جو وہ خیال رکھا جائے. آپ نے اپنی عید کی نماز اور دیگر چیزیں وہ کس طرح ادا کی تاکہ ہمیں پتہ چلے کیلگری کے اندر کیا صورتحال تھی عید کے موقع پر؟ دیکھیے کیلگری میں ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں ظاہر ریسٹرکشنز ہیں، اور اب آج کل اور بھی سختی ہو گئی ہے کہ آپ 15 سے زیادہ لوگ آپ کے سینٹر میں نہیں ہو سکتے. اب یہ کیونکہ سینٹر ہمارے ہاں ڈبل فلور تھا تو 15 30 ہو گئے. تو اس میں یہ ہے کہ باقی آن لائن چلا گیا. حالانکہ آن لائن تو ویسے دیکھیں باجماعت عید کی نماز تو باجماعت ہی ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگوں سے ملیں، ان کے حال چال پوچھیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کریں، کوئی اگر کسی کو ضرورت ہے یعنی کسی بھی قسم کی تو ان کی مدد کی جا سکے، تاکہ ہم سب کچھ بھول کے جو ہے ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی سائے میں جو ہے وہ امت واحدہ بن کر، کہ جن کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے اور پوری امت بھی ایک ہے، کہ ہم اپنی یکجہتی کا اظہار کریں ایک دوسرے سے، کہ کوئی نہ غریب ہے نہ امیر ہے، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو یعنی یہ اجتماعی عبادات کا یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن اب یہ کووڈ 19 کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے رولز اور ریگولیشن بھی فالو کرنا، انسان کی جان کو، زندگی کو بچانا بھی سب سے بڑی ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو عید ویسے ہی گزری. ہماری بیگم بھی کہتی ہیں کہ آپ روزے تو ہمیشہ سارے رکھتے ہیں
اور آدھی عید آپ سو کے گزار دیتے ہیں. تو عید میں جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی تھکن ہوتی ہے یعنی سلیپ لیس نائٹس ہیں وہ خاص طور پہ شب قدر کے ساتھ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو میں آدھا دن ابھی بھی میں سو ہی رہا تھا, زینب نے مجھے کھڑکایا دروازہ کہ اٹھیے محبوب بھائی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. بس ایسا ہی سلسلہ ہے. اور پاکستان میں دیکھیے جو اس طرح سے انہوں نے عید کا اعلان کیا تو ہماری خواتین بیچاری پریشان ہو گئی کہ پہلے سنگھار کریں یا سوئیاں بنائیں. تو وہ سنگھار اور سوئیوں کی کشمکش میں لگی ہوئی تھی. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت جلدی, اس دفعہ تو کچھ جلدی ہی پہلے معلوم ہو گیا, تقریباً 8 بجے کے قریب وہاں پہ آنٹیریو میں یو ایس میں چاند نظر آ گیا. تو یہاں پہ سوئیوں کی دیگ پہلے چڑھ گئی تھی, پھر بیگم نے سنگھار کیا, اب بچے بھی تیار ہو گئے ماشاءاللہ. تو پھر ڈرائیو بائی ہمارے جو ہے ڈرائیو تھرو قسم کی عید منائی گئی کہ گھروں میں جا کے لوگوں کو سوئیاں دی, چاکلیٹ بانٹی, بچوں کو عیدی دی. اس کے بعد سے پھر گھر آ گئے. اچھا, مطلب ظاہر ایک گھر میں ماحول ہوتا ہے, خواتین کا ایک بڑا رول ہوتا ہے, خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے سحری تیار کرتی ہیں, افطار کی تیاری ہوتی ہے, ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی روٹین ورک ہے, لیکن اس روزے کے دوران جو اللہ رب العزت نے ان کو ہمت اور طاقت دی ہوتی ہے, جو ہمارے لیے اسباب پیدا کرتی ہیں, یہ جس طرح ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو ہے وہ افطار کی میز پہ آ جاتے ہیں, اور سحری کے لیے ہم جب اٹھتے ہیں تو سحری ہمارے لیے تیار ہوتی ہے. تو نبی صاحب, آپ نے کبھی بھابھی کی ہیلپ کری ہے اس سلسلے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں محبوب بھائی. اصل میں ہم نے ان دنوں ہی کی حد تک خواتین کا رول نہیں ہے. خواتین میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی اگر سب سے کوئی اچھی نعمت ہے تو وہ خواتین ہیں. تو اللہ نے جو نعمت بنائی ہے ہماری, چاہے وہ بیٹیوں کی شکل میں ہو, بیویوں کی شکل میں ہو, ماں کی شکل میں ہو, جنت اللہ نے بھی ماں کے قدموں میں رکھ دی. تو یہ رول ان کا ویسے ہی یعنی ہم وقت ہمہ گیر رہتا ہے. تو یہ زندگی کی ہماری جو یعنی رگ حیات ہے یہ چلتی ہی خواتین کی, عورتوں ہی کی وجہ سے ہے. تو ان کے لیے ہم ہمیشہ دعاگو رہتے ہیں. دیکھیے رمضان میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آدھی سحری میں تیار کرتا ہوں, آدھی بیگم کرتی ہیں. تو ہم 15 ڈیز ہیں. تو میں اٹھ کے صبح کو سحری تیار کر کے پھر ان کو کہتا ہوں کہ آپ آ جائیے. اور میں اگر کبھی اکیلا روزہ رکھ رہا ہوتا ہوں تو میں کبھی بیگم کو نہیں اٹھاتا ہوں, میں خاموشی سے جا کے اپنے لیے سحری خود ہی بنا کے کھا لیتا ہوں. دیکھیے یہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹریڈیشن ایسی ہے کہ ہمارے ہاں جو مثالیں ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے. اب دیکھیے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کتنی تھی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی میں کائنات ہی خلق نہ کرتا. اب یہ پوری کائنات کی وجہ تخلیق کائنات اس وقت کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں. تو بیٹی کے احترام میں باپ کا کھڑا ہو جانا ہے, دیکھیے کتنی بڑی عظمت ہے کہ وہ پوری کی پوری رسالت کھڑی ہو جاتی ہے ایک خاتون کے لیے اور ایک بیٹی کے لیے, جس کو ام ابیہا آپ کہا کرتے تھے کہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ خواتین کے ہمارے ہاں جو رول ہے, اور ویسے بھی جس طرح سے وہ اس یعنی لگن, محبت, شفقت کے ساتھ وہ سحر و افطار کا بندوبست کرتی ہیں, تو یہ بھی دیکھیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ان کو ہمیشہ سے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ صرف ان دنوں میں بلکہ پورے سال بھر میں. نو ڈاؤٹ. ہم ناظرین چلتے ہیں زینب کے پاس, زینب سے معلوم کرتے ہیں. زینب, آپ میں یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں کووڈ-19 کی بھی چیلنجز ہیں, تکمیل کو کیا کن چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ چیلنجز کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ محبوب بھائی, ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہیں. اگر میں مینشن کرنا چاہوں اس میں ایک تو آن گراؤنڈ چیلنجز ہیں. ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, ہم نے سیفٹی پروٹوکولس کو بھی فالو کرنا ہے, لیکن وہ ایسے آن گراؤنڈ چیلنجز ہیں جن کو ہم لوگوں نے اوور کم کیا ہے. یعنی کہ بچوں کی پڑھائی نہ رکے, بچوں کو جو ہے ان کا پروسیس چلتا رہے, وہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو, ان کو ریٹین کیا جائے, آن لائن طریقے سے ان کو پڑھایا جائے, ٹیچرز کو, فیسیلیٹیٹرز کو موبلائز کیا جائے. لیکن ایک جو چیلنج مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ تکمیل کا جو مشن ہے وہ صرف ان 1000 بچوں کے لیے نہیں ہے, 2000 بچوں کے لیے یا 30 کمیونٹیز کے لیے نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 10 سالوں میں کرنٹ پاپولیشن گروتھ کے ساتھ آج اگر ہم نے کیپ نہ ڈالا تو یہ 2.5 کروڑ 22.8 ملین 28 ملین تک جا سکتے ہیں. اب یہ برڈن آپ فیل کریں اپنے ملک پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اور اس مشن کے تحت آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے انہی 1000 بچوں کو اس قابل بنانا ہے. ہمارا مشن یہ کہ ہم نے مزید کمیونٹیز میں 5 ملین ہمارے پاس وہ بچہ ہے جو ریموٹ ایریاز میں پرائمری ایجوکیشن کی ایکسیس ہی نہیں ہے.
ہمارا ایک بہت ہی کاسٹ افیکٹو ریزنیبل ماڈل ہے کہ آپ ایک بچے کو سال کے لیے اگر $100 کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پروگرس کر کے پرائمری ایجوکیشن اپنی مکمل کر سکتا ہے. تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو ہمیں سن رہے ہیں جہاں پر بھی سن رہے ہیں وہ ایک ذمہ داری ایک بچے کی بھی فیل کریں تو دے کین سپورٹ, دے کین میک اے لائف. اینڈ دس از وٹ از دا مشن آف تکمیل کہ ٹیچ اے کڈ میک اے لائف, کیونکہ جب آپ ایک بچے کو پڑھا لیتے ہیں آپ ایک زندگی بنا دیتے ہیں. تو دس از وٹ دی چیلنج آئی وڈ سے کہ ایٹ دا مومنٹ وی آر فیسنگ, کہ تاکہ ہم مزید بچوں کی زندگیاں سنوار سکیں, مزید مستقبل جو ہیں وہ بنا سکیں. ہم چلتے ہیں نوید سید صاحب کے پاس. میرے خیال میں شاید زینب سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. نوید سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے خیال میں شاید نوید سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود بہت ہیں. سے جی نوید صاحب. طریقے ہیں جس سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیے یو ایس کی رجسٹرڈ چیریٹی ہے, کینیڈا میں بھی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, اور پاکستان میں بھی رجسٹرڈ چیریٹی ہے. تو اس میں یہ کہ جو لوگ بھی اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ایک تو ان کو ٹیکس ڈیڈکٹیبل ریسیپٹ ملتی ہے. لیکن دیکھیے آپ اگر $100 میں ایک سال میں پورے بچے کی جو ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اور آپ کی جو باقی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ ٹیچرز کا, ان کے مینٹرز کا کے اخراجات ہیں, وہ پورے کر سکتے ہیں. تو اس میں جس طرح سے بھی میری اپیل ہے کہ دام میں درہم میں جتنا بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے پہلی بات, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ یا اپنے فطرہ ہے, جو اور جتنے بھی کنٹریبیوشن آپ دیکھتے ہیں, یہ بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں, بہت ہی غریب بچے ہیں کہ جن کے ہاں ایک بھی سکول نہیں ہے, پورے کے پورے گاؤں میں ایک بھی سکول نہیں ہے, ماں باپ نے سکول کی شکل نہیں دیکھی چہ جائے کے اولاد کے لیے. تو میں تمام آپ کے سننے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس قدر آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ پلیز اس میں کنٹریبیوٹ کریں. زینب ہے, آپ تکمیل کی ویب سائٹ پہ خود جا کے دیکھیے, ایک بچے کو اگر آپ نے تعلیم دے دی اور ایک بچی کو, تو آپ نے ایک پوری جنریشن کو ایجوکیٹ کر دیا. اور ہمارے تمام مسائل اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اس جہالت کی, اگنورنس کی دلدل سے نکل کر اور اپنے اولادوں کو, بچوں کو نکال کر علم کی روشنی میں جب لے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے چمکیں گے کہ دنیا ان کو دیکھے گی. بہت شکریہ محترم جناب نوید سید صاحب آپ کا. زینب خان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا, ہمارے ویورز کو پیغام دینے کا. تکمیل فاؤنڈیشن ناظرین علم کی شمع جو ہے وہ روشن کیے ہوئے ہے. ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں تعلیم کی روشنی کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے تاکہ وہاں سے جہالت کا خاتمہ ہو.